السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ساتھ صاحب آپ کو کیا کام اس سے کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ بات اس کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہے وہ بہت زیادہ، اسپیشلی انڈیا میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں۔ ہندو بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو بڑا یہ وہ کرتے ہو، اور تمہارے مسلمان اداکار، ہمارے ہندو جو اداکار ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، جو بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اور مختلف اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں اور پاؤں بھی چھوتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے، تو اور دوسری طرف تم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہو تو تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو۔ اور یہ دیکھو مسلمان ہی ہے نا، یہ جو شاہ رخ خان ہو گیا یا دوسرے اداکار ہو گئے، یہ تو آ کے بڑا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر وہ سوال بھیجتے ہیں میرے پاس کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ رخ خان کھڑا ہوا ہے اور لتا منگیشکر جو بڑی مشہور گانے والی تھی انڈیا کی، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ چل بسی، تو وہ اس کی چتا کے پاس یا اس کی جو بھی آپ کہہ لیں کھڑا ہو کے کیا کہتے ہیں میت کو، جو بھی کہتے ہیں یہ ہندی میں مجھے تو نہیں پتہ، کھڑے رہ کے وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کرنے کے بعد ماسک اتار کے پھونک بھی مار رہا ہے، جیسے مسلمان دم کرتے ہیں نا ایسے دم بھی کر رہا ہے، جس کو ہندوؤں نے ان کی جہالت دیکھیں یا یہ خود جان کر کے اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جی تھوک دیا اس نے۔ Sometimes they're so stupid, either they're so funny or they're so stupid. ان کو بس کوئی شغل لگا رہے نا تو چلتی رہتی ہے ان کی راجدھانی جو ان کی نیتا گیری ہے چلتی رہتی ہے۔ جب تک کوئی شغل نہیں لگا رہتا نا ان کو مزہ نہیں آتا۔ یہ اورنج کپڑے پہن لیتے ہیں اور اورنج کپڑے پہن کے خوب آگ کے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تو آگ ہی لگائیں گے اور کیا کریں گے۔ اللہ اب ہدایت دے، اور کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس میں بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا، تو اللہ کے بندوں وہ تھوکا نہیں ہے، اس نے پھونک ماری ہے، دم کرتے ہیں نا، پھونک ماری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہندو، کیونکہ اٹس اے ڈکلیئرڈ شی واز ہندو، کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں، تو ہندو کے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہندو اسلام کی ٹرمینالوجیز کے مطابق مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کی ذات میں جو کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ مشرک ہو گئے۔ تو مشرک جب تک زندہ ہے تب تک اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سوال اٹھتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں نا، آیا نمبر 80 میں بہت واضح بات آ گئی، اور اسی سورہ مبارکہ کی آیا نمبر 113 میں بھی ایک بہت واضح بات ہے۔ دو آیتیں سامنے رکھیں۔ آیا نمبر 80 منافقوں کے بارے میں اتری، اور رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مدینے میں رہتا تھا اور پریٹینڈ کرتا تھا میں بہت بڑا مسلمان ہوں، بہت اچھا مسلمان ہوں، لیکن کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھتا تھا مسلمانوں میں، آپس میں کسی نہ کسی طرح سے پھوٹ ڈال دوں یا کوئی اس طرح کا معاملہ کر دوں۔ اور آپ اس کو دیکھیں گے جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو مسجد میں کھڑا ہو جاتا تھا پہلی صف میں آ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ مبارکہ سے پہلے، مدنی زندگی کے اوائل دور کی بات ہے، کھڑا ہو کے لوگوں سے کہتا تھا لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتیں غور سے سنو۔ اور بڑا اعلان شلان کر کے نا، بڑا اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ظاہر کر کے پہلی صف میں بیٹھ جاتا تھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے اس نے جو کارستانیاں کی ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ ہے، آپ نے اس وقت، کیونکہ اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مر گیا تو اس کی جو قبر تھی وہاں پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعائے مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ منافق ہے، منافق ہی مرا ہے، لیکن تیری رحمت سے امید ہے کہ تو اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیا نمبر 80 جو نازل فرمائی، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سیرہ مبارکہ جو ہے وہ مشعل راہ ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، ایک ہی بات ہے۔ کیوں؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش آپ مانگیں گے
تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. کیوں نہیں بخشے گا؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. چاہتا تو اللہ یہاں تک بھی آیت ختم کر سکتا تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہاں شان رسالت اللہ نے بیان کی. کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. میرے پیارے نبی یہ صرف اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے. اور جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، تو اللہ پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ نافرمانی کرتے تھے نا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے تھے. کہتے تو تھے اللہ کو مانتے ہیں، پر اللہ کو مانتے نہیں تھے جیسے اسے ماننے کا حق ہے. اللہ کے رسول ہی کی نہیں مانتے تو پھر اللہ کو مانتے کیسے تھے؟ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے رسول کی بھی تو مانے گا نا. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر اللہ کے رسول کو نہیں مانتا؟ تو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہوں، محمد رسول اللہ نہیں کہتا. اچھا یہ تو پھر اندر سے تو سارے مشرک ہی تھے نا. پہلے منافق جو تھے یہ مشرک تھے. پہلے ظاہراً ایمان لے آئے، شرک دل میں باقی تھا، دنیاوی منفعت باقی تھی، اور کافروں سے علیک سلیک بھی سب رکھتے تھے. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا کہ وہ انہوں نے کفر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. تو اللہ تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، آیا نمبر 80 ہو گئی سورۃ التوبہ کی. اچھا اب آ جائیں. اچھا ایک اور مسئلہ میں بتاتا چلوں آپ کو. لوگوں کا یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سورہ توبہ ہم کہیں سے بھی پڑھیں گے نا تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اس میں. یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ سورہ انفال سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا سورہ توبہ میں، تو بیچ میں پھر بسم اللہ کی فصل نہیں ہے. لیکن اب میں نے قرآن میں نے کھولا ہی سورہ توبہ پہ، تو اب میں چاہوں تو ابھی میں پڑھوں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں پھر اس آیہ مبارکہ کو پڑھوں گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اچھا اب آ جائیں اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 84 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وَمَاتُوا، اور اسی حالت میں مر گئے. وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور نافرمان ہی تھے جب مرے. تو جب یہ مرے نافرمان تھے تو اب آیہ نمبر 80 اب آپ کو سمجھ میں آئے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جب نافرمان مر گئے تو بات ختم ہوگی. اب مرنے کے بعد کیا ہدایت ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت تو مرنے سے پہلے ہے. تو اس لیے اگر کوئی اس چیز کو اٹھائے کہ بھئی اس نے شاہ رخ خان نے تو دعا کی تھی، تو قرآن کے خلاف عمل کیا تھا. شاہ رخ خان جو ہے وہ فقہ نہیں بنا تھا. ہمارے ہاں شاہ رخ خان اسی طرح کوئی بڑا سیلیبریٹی ہو جائے، کوئی دنیا میں بڑا مشہور ہو جائے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے، یہ لوگ دین کی فقہ نہیں بناتے، دین کے اصول بھی نہیں بناتے. یہ دین کے اصول اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتا چکے ہیں آلریڈی. جو کتنا بڑا آدمی ہو جائے اس کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ پابندی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو آپ کے ہاں ہوتا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا ستارہ بن جائے تو آپ سمجھتے کہ وہ جو کہہ دے تو پتھر پہ لکیر ہے. نہ جی، دین اسلام میں پتھر پہ لکیر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بس سب نے اس کی اتباع کرنی ہے، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے کسی ملک کا بادشاہ ہو، کتنا بڑا سیلیبریٹی ہو، چاہے 8 کے 8 بلین لوگ دنیا کے اس کے فین ہو، ڈزنٹ میٹر. اچھا اگلی بات اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 113 سورۃ التوبہ کی. ٹھیک ہے، 2 آیتیں بتا دی ہیں، یہ تیسری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی واضح آیت ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. اللہ کے نبی
اور مسلمانوں سب کو شامل ہوگی نا آیت. پہلی آیت بھی حضور کی کو اللہ نے مخاطب فرمایا لیکن سب کے لیے تھی. یہاں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اللہ کے نبی اور عام مسلمانوں ان کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں بخش دے، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. ان کی بخشش کی دعائیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے گو وہ آپ کے کتنے قریبی ہوں، کتنے عزیز ہوں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ. اس بات کے بعد کہ جب یہ بات آپ کو سامنے واضح بیان کر دی گئی ہے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، دین پہنچنے کے بعد انکار کرتے ہیں، پھر ان کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے. جب ان کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹھکرا دیا ہے، تو پھر آپ ان کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کے سوالات کو قبل از وقت بھی جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ یہ سوالات آنے والے ہوتے ہیں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بات پھیلتی ہے. اور دوسری طرف ان جاہلوں کو جو پھونک کو تھوک کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی واضح ہو گیا، اور مشرکوں کے لیے دعا کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.